گا، اور کیونکہ بہترین جو طریقہ کار ہے وہ گورن کرنے کا وہ جمہوریت ہی ہے. بدترین جمہوریت بھی جو ہے وہ بہترین ڈکٹیٹرشپ سے بہتر ہے. اور آج جتنے یہ کرائسس ہیں کہ میں سمجھتی ہوں اس کے پیچھے وجوہات یہی ہیں کہ عوام کو ہم نے پالیسیز سے دور رکھا ہے. آج ہم چاہتے ہیں کہ عوام کے ریپرزنٹیٹیو عوام کی امیدوں کے مطابق فیصلے کریں اور وہ ڈیبیٹ ہو پارلیمنٹ میں، اور یہی جمہوریت کا طریقہ کار ہے. I think good democracy کے لیے ضروری، اچھی جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ more democracy is needed. More democracy. جہاں پہ کہیں پہ hindrances آ رہی ہیں غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ماضی میں آمریت کے سائے کے نیچے یہ پارلیمان یہ جمہوریت بڑھتی رہی ہے تو نیچرلی اس میں لوپ ہولز نظر آتے ہیں. تو اس کا سلوشن مور ڈیموکریسی ہے، مزید جمہوریت، تاکہ ہم ان اقدار سے روشناس ہو سکیں. ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک اور جو ہم نے ذکر کیا 3 ستونوں کا، جو ریاست کے 3 ستون ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انسٹیٹیوشن یا ایک اور پرسنالٹی ایسی ہے ہمارے آئین میں جو ہے پریزیڈنٹ. پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ ان کا ایک اپنا آئینی رول ہے، پارلیمان کا وہ حصہ بھی ہیں، اور پارلیمان سے ان کو خطاب بھی کرنا چاہیے آئین کے مطابق ایک پارلیمانی سال کے شروع ہونے سے پہلے یا ہوتے ہوئے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس پارلیمان جس کی آپ سپیکر ہیں، کیا ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف صاحب جو صدر کے عہدے پر فائز ہیں وہ اس پارلیمان سے خطاب کریں گے یا نہیں کریں گے کا فیصلہ تو وہ انہیں خود کرنا ہے. میں تو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ آپ کو بتا سکتی ہوں، اور کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کو خطاب کرنا چاہیے. اینڈ جو کہ پرائم منسٹر نے فلور پہ بھی کہا ہے اور میری اپنی رولنگ بھی ہے اس حوالے سے، تو اس میں یہ ہے کہ یقیناً پریزیڈنٹ کو خطاب کرنا چاہیے. اور کیونکہ ہمارے جس حالات میں، جس طرح میں نے بتایا کہ جمہوریت فارم میں آئی یا جس طرح یہ پارلیمنٹ فارم میں آئی، اس میں یقیناً بہت سارے دوسری چیزیں ایسی تھیں کہ جو بجٹ پاس کرنا بھی بہت ضروری تھا. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت ہے وہ اس کے آن ریکارڈ لیڈران کی طرف سے سٹیٹمنٹس آئی ہیں کہ وہ پرویز مشرف صاحب کو آئینی صدر نہیں تسلیم کرتے. اگر جو رولنگ گورنمنٹ ہے کولیشن، وہ اس کے اہم رہنما یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک آئینی صدر نہیں ہے، پھر پارلیمان کے لیے کیسے یہ ضروری ہو گیا کہ وہ آ کے اس میں خطاب کریں؟ دیکھیں، وہی آدھا تیتر آدھا بٹیر کیا ہوا ہے. اور جس طرح میں نے بتایا کہ جب کھچڑی ایک بنائی ہوئی ہے، اب اسی میں سے ہمیں حل نکالنے ہیں. یقیناً جو طریقہ کار ہیں، اور اس میں بہت سی ریزرویشنز ہیں، بہت سے کچھ کانسٹیٹیوشن سے باہر باتیں ہیں، لیکن آج کی ہمیں صورتحال دیکھ کے، اور اگر آپ کے ہاتھ میں آج ایک میسڈ اپ ساری چیزیں ہیں، اس سے آہستہ آہستہ آپ نے سلجھانا ہے. بہت ساری ایسی نوٹس ہیں کہ جس کو کھولنا ہے، اور کھول کے انہیں آہستہ آہستہ اپنے سلجھانا ہے، اور اس پارلیمنٹ کو اور اس ملک کو حقیقی جمہوریت کے رستے پہ لانا ہے. جس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جاؤں گی کہ وہ کانسٹیٹیوشنل ہے یا ان کانسٹیٹیوشنل ہے. دیٹ از آلسو کہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے یہ چیزیں حکومت نے وہ کرنی ہیں، اور اگر اس کو پارلیمنٹ یا جوڈیشری کے حوالے سے کہ وہ کیا فیصلے کرتی ہیں اس چیزوں پہ. اب یہ کہ ان گیون سچویشن جو بھی ہے صورتحال، وہ آج کی صورتحال یہی ہے کہ بہرحال وہ صدر ہیں اور یہ پارلیمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ کے لیے ضروری ہے جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ ادھر ایڈریس ہونا چاہیے. لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ریکوائرمنٹ گزشتہ سالوں میں پوری نہیں ہوئی، اس کے باوجود پارلیمان بھی چلتی رہی، جمہوریت بھی چلتی رہی، وزیر اعظم بھی رہے، اور ایک میکینزم آف ڈیموکریسی ہے وہ تو نظر آتا رہا. تو اگر ماضی میں انہوں نے خطاب نہیں کیا تو اب بھی اگر وہ نہ کریں تو میکینزم تو چلتا رہے گا. دیکھیں، ماضی میں نہیں ہوا جو کہ غلط ہوا، انکانسٹیٹیوشنل تھا، کیونکہ ایک کلیئر کٹ جب ایک ہمارا کانسٹیٹیوشن ایک چیز کہتا ہے تو اس کے مطابق ہونا چاہیے. اور میں تو یہی کم از کم چاہوں گی، اور جو اس طرح ہم پرائم منسٹر نے بھی کہا، پرائم منسٹر سمری بھیجیں گے، اینڈ دین وی ڈو وانٹ کہ پریزیڈنٹ کا خطاب ہونا چاہیے. تو بہت ہی انیوژول اور ایک یونیک سی سچویشن ہوگی کہ حکومت اگر یہ کہتی ہے کہ وہ غیر آئینی ہے، پھر وہ پارلیمان میں آتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، اور ایک طرف سے کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ وہ صدر ہیں ہی نہیں. تو یہ ایک عجیب سی سچویشن ہے، جیسے آپ نے کہا آدھا تیتر آدھا بٹیر.
کس طرح سے آپ سمجھتی ہیں کہ جمہوریت پسند لوگ اس سچویشن کو دیکھیں؟ دیکھیں، میں یہی چاہوں گی کہ جمہوریت پسند لوگوں کو تھوڑا پیشنٹلی وہ کرنا پڑے گا، کیونکہ وہی ہے کہ گیون سچویشن یہ ہے، اس گیون سچویشن میں سے آپ نے حل نکالنے ہیں، اور اس میں طریقہ یہ ہے کہ اتنے سالوں سے جس طرح من پسند امینڈمنٹس لائی گئیں، من پسند طریقے سے ملک کو چلایا گیا، ایک شخص تھا جو وہ ہر قسم کے فیصلے کرتے رہے، اگر 60 سال کی ہسٹری میں اٹھا کے دیکھیں پاکستان کی، تو اتنا توڑ مڑوڑ کر دیا گیا ہے، اس کانسٹیٹیوشن کے ساتھ وہ کر دیا گیا ہے، لیکن یہ کیونکہ ہم 1973 کا کانسٹیٹیوشن چاہتے ہیں، ہم پارلیمانی نظام چاہتے ہیں، اور یقیناً پارلیمانی نظام میں جمہوریت کے لیے پارلیمنٹ سپریم ہے، تو یہ اگین یہ فیصلے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں پارلیمنٹ میں لا کے ڈسکس کر کے اور اس پہ کرنا چاہیے، اور جہاں تک میرا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے، اس لحاظ سے صدر کا خطاب ہونا چاہیے۔ جس طرح صدر کا خطاب ایک ریکوائرمنٹ ہے، کچھ مبصرین اور جو جمہوری لوگ ہیں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مواخذے کی تحریک جو ہے وہ غالباً ایک ایسا حل ہوگا اس معاملے کا کہ اس کو اگر پارلیمان میں پیش کر دیا جائے، یعنی امپیچمنٹ، تو پھر یہ سچویشن ارائز ہوگی نہیں کہ وہ آئیں اور خطاب کریں، اس سے پہلے اگر امپیچمنٹ کی جائے۔ تو کیا آپ یہ سمجھتی ہیں ایز اے اسپیکر آف دا ہاؤس، یہ آپ ہی کی پارلیمان ہوگی جہاں پہ اگر یہ تحریک آتی ہے تو نمبرز آر انف جتنا آپ ریڈ کر رہی ہیں، بیکاز ڈیبیٹس آپ سنتی ہیں کہ جو لوگ ہیں وہاں پہ اس وقت ریپرزینٹ کر رہے ہیں ہم لوگوں کو پارلیمان میں، وہ امپیچمنٹ کے فیور میں ہوں گے؟ دیکھیں، یہ تو اگین میجورٹی پارٹی ان کے فیصلے ہوں گے، انہوں نے یہ چیزیں ڈیسائیڈ کرنی ہیں، کتنے ووٹ ان کے پاس ہیں، کتنے دوسرے لوگ جو ارکان، اب ظاہر ہے وہ ارکان مجھ سے میری اس پوزیشن کے بعد، میں اگر نیچے ہوتی، مطلب ایز اے ممبر بیٹھی ہوتی تو یقیناً میرے رابطے ہوتے اور اس طرح کی چیزیں میرے ساتھ بھی شیئر ہو رہی ہوتی، اب ذرا ایز اے اسپیکر وہ چیزیں کم میرے ساتھ شیئر ہوتی ہیں، آئی ڈونٹ اٹینڈ دا پارٹی میٹنگز، اور آئی ڈونٹ نو کہ واٹ دا میجر پارٹیز آر ڈیسائیڈنگ، یا وہ اپنی میٹنگز میں کیا چیزیں ڈسکس۔ ڈیبیٹ سے آپ اخذ تو کر سکتی ہیں کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے فینس پہ؟ دیکھیں، اتنا کلیئر نہیں وہ ہوتا، کیونکہ بہت سے مخالف میں بیٹھ کے لوگ جو ہیں وہ ان باتوں پہ کرتے رہے ہیں، پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اس لیے آئی کانٹ سے کہ ایگزیکٹ نمبرز کیا ہیں، ان کے پاس پورے نمبر ہیں یا نہیں، یہ تو حکومت جو کرنا چاہتے ہیں موو، ان کو زیادہ اندازہ ہوگا، کیونکہ یہ تو کافی خاموشی سے باتیں ہوتی ہیں، تو اس میں یہ کہ اس چیز کا مجھے اندازہ نہیں ہے۔ لیکن ایز پر دا کانسٹیٹیوشن اور پارلیمنٹری پریکٹس اگر نمبرز پورے ہوں تو امپیچمنٹ از ویری مچ پاسبل، یہ تو ایک پاسبلٹیز کے ریلم کے اندر آتا ہے۔ جی بالکل۔ اس کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھیں تو ایک اور چیز جو اہمیت کی حامل ہے وہ ہے وزیر اعظم کا عہدہ۔ وزیر اعظم کا عہدہ جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہے ملک کے، اور جس طرح سے اسپیکر ایک نیوٹرل رول ادا کرتے ہیں، پرائم منسٹر جو ہیں وہ پورے ملک کے وزیر اعظم ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، when he sits on that chair۔ سوال وہاں پہ بھی لوگ اٹھاتے ہیں کہ کیا پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ مقتدر ہیں خود کہ وہ خود فیصلے کر سکیں، یا ان کو بھی پارٹی لیڈرشپ کی طرف دیکھنا پڑے؟ اگر تو پھر کس طرح سے ایک امپاورڈ پرائم منسٹر جو ہوگا وہ اس پارلیمان سے سامنے آئے گا؟ دیکھیں، جب بھی میرے سامنے تو جو بھی سیشن ہوئے اور سیشن میں مختلف ایشوز آئے، اور ان ایشوز کو چاہے وہ حکومت یا اپوزیشن کی طرف سے آئے، انہوں نے وہیں کے وہیں فیصلے خود کیے اور خود ڈیسیشنز لیے، اور وہاں پہ انہوں نے وہ امپلیمنٹ کروائے۔ تو میں سمجھتی ہوں ایسا نہیں ہے، یقیناً ایک کنسلٹ کرنا، کیونکہ اگر وہ اس پارٹی سے آئے ہیں، میجورٹی پارٹی کے نمائندے ہیں، تو میجورٹی جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ جو میجورٹی ڈیسائیڈ کرے، اور اگر میجورٹی نے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کسی بھی چیز کا فیصلہ، تو اس کا عمل ہونا چاہیے۔ تو اس صورت میں یہ ہے کہ اگر میجورٹی پارٹی ہے، وہ اپنے پارٹی میں اگر کچھ ڈیسیشنز لیتے ہیں، یا اگر وہ اپنے کو چیئرمین سے ڈسکس کرتے ہیں، یا کوئی اور نواز شریف صاحب کی پارٹی ہے وہ اپنے لیڈر سے ڈسکس کرتے ہیں، تو اس میں آئی ڈونٹ سی کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ رکاوٹ ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہم آئیڈیل سچویشنز میں نہیں ہیں، ہم ایک دم سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں سیاستدانوں سے کہ ایک پرفیکٹ اور ایک آئیڈیل وہ ہو جائے۔ یس، آئیڈیلی اسپیکنگ کہ تو بالکل ان کو وہ ہونا چاہیے،
چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اس وقت گریجولی سلولی یہ ہوگا. پرائم منسٹر نے بہت سے فیصلے خود سے کیے ہیں اور اگر پارٹی میٹنگ میں ڈسکس کر کے کنسنسس کے ساتھ یہاں پہ